لک الحمد یا رسول اللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا درس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 70 سے میں پیش کروں گا آپ سب کی خدمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت۔ اللہ ہم سب کو بھی میلاد النبی کی خوب برکتیں عطا فرمائے، آپ سب کو خوب اس کی برکتیں عطا فرمائے، اور اس درس کے اللہ ہم سب کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ سماعت کرنے سے پہلے جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور سماعت کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کرنے میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں کہ میں آج کا درس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے میں آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دوسرا باب بچپن، ولادت بسعادت، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، مگر قول مشہور یہی ہے کہ باقی اصحاب فیل یعنی ابرہہ جو لشکر لے کے آیا تھا، جس کے ساتھ میں ہاتھی تھے، اور کعبہ معظمہ کو جو ڈھانے کی اس نے جو ناجائز کوشش کی تھی، ٹھیک ہے، اس سے 55 دن کے بعد 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 عیسوی ولادت بسعادت کی تاریخ ہے۔ لیکن اس میں بھی اختلاف ہے، ٹھیک ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ 8 کو، ٹھیک ہے، کوئی کہہ رہا 12 ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن مشہور جو ہے وہ 12 ہے ہم سبھی حضرات، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جدھر دیکھیں آپ 12 ہی کو منائی جاتی ہے۔ اہل مکہ کا بھی اسی پر عمل در آمد ہے کہ وہ لوگ 12 ربیع الاول ہی کو کاشان نبوت کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں میلاد شریف کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ یہ مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 14 پر ہے۔ تاریخ عالم میں یہ وہ نرالا اور عظمت والا دن ہے کہ اسی روز عالم ہستی کے ایجاد کا باعث اور گردش لیل و نہار کا مطلوب اور خلق آدم کا رمز اور کشتی نوح کی حفاظت کا راز اور بانی کعبہ کی دعا، بانی کعبہ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ابن مریم کی بشارت کا ظہور ہوا، یعنی ابن مریم سے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کائناتی وجود کے الجھے ہوئے گیسوؤں کو سنوارنے والا، تمام جہان کے بگڑے نظاموں کو سدھارنے والا، یعنی آپ اسے شعر کے انداز میں آپ اسے یوں سمجھیں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ماوا، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، سند الاصفیاء، اشرف الانبیاء، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے اور پاکیزہ بدن، ناف بریدہ ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے؟ اپنے نو نہال کو دیکھ کر نہال ہوتے، وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر دادا عبد المطلب خوش حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش محبت میں
اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا، پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی جناب حضرت ثویبہ خوشی میں دوڑتی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی، یعنی کہا کہ آپ کے مرحوم بھائی جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا۔ تو اس نے اس خوشی میں شہادت کی انگلی سے اشارے سے ثویبہ کو آزاد کر دیا، جس کا ثمرہ یعنی پھل ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور حال پوچھا تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا باجز اس کے کہ ثویبہ کو آزاد کرنے کے سبب سے اس انگلی کے ذریعے کچھ پانی پلا دیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور پانی پلا دیا جاتا ہوں۔ اور یہ بخاری شریف جلد 2 میں یہ تحریر ہے۔ اب اس سے پتہ کیا چلا، ابو لہب تو کافر تھا جس کی مذمت میں پوری صورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب و تب، یعنی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانا اور اس نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا رہا۔ پھر بھی میلاد النبی کے موقع پر اس نے خوشی کا اظہار کیا، اس خوشی میں اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا، ٹھیک ہے، اس کا اسے پھل ملا ہے بعد مرنے کے قبر میں۔ تو یہ کافر کو اور اس ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت خوشی منائی وہ رسول اللہ سمجھ کے نہیں بلکہ اپنا بھتیجا سمجھ کر کے۔ تو ہم تو غلام مصطفیٰ ہیں، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ ایک کافر کو بعد مرنے کے جب اگر وہ خوشی منائے میلاد النبی کے موقع پر تو اسے یہ اجر مل سکتا ہے، تو ہم تو حضور سے محبت کرنے والے اگر ہم حضور کی میلاد منائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میلاد النبی کے موقع پر اگر ہم غرباء و مساکین میں اگر ہم خرچ کریں گے، تقسیم کریں گے، خوشی کا اظہار کریں گے تو ہمیں بھائی اس کی برکتیں کیوں نہ حاصل ہوں گی۔ تو نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور اس موقع پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ایک بہت ہی فکر انگیز اور بصیرت افروز بات تحریر فرمائی جو اہل محبت کے لیے نہایت ہی لذت بخش ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس جگہ میلاد کرنے والوں کے لیے ایک سند ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدائش ہوئی ہے، کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت میں خوشی مناتے ہیں اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب ابو لہب کو جو کافر تھا اور اس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانے اور باندی کا دودھ خرچ کرنے پر جزا دی گئی تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا؟ تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر خوشی مناتا ہے اور اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ اور مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جس مقدس مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تاریخ اسلام میں اس مقام کا نام مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کی پیدائش کی جگہ ہے۔ یہ بہت ہی متورک مقام ہے اور سلاطین اسلام نے اس مبارک یادگار پر بہت ہی شاندار عمارت بنا دی تھی، اور جہاں اہل حرمین شریفین تمام دنیا سے آنے والے مسلمان دن و رات محفل میلاد شریف منعقد کرتے اور صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فیوز الحرمین میں تحریر فرمایا ہے کہ میں ایک مرتبہ اس محفل میلاد شریف میں حاضر ہوا جو مکہ مکرمہ میں 12ویں ربیع الاول کو مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں منعقد ہوتی تھی۔ تو جس وقت ولادت کا ذکر پڑھا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بارگی اس مجلس سے کچھ انوار بلند ہوئے،
تو میں نے ان انبار پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ رحمت الہی اور ان فرشتوں کے انبار تھے جو ایسی محفلوں میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ فیض الحرمین کتاب جو لکھی علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی بھائی میلاد النبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کی تاریخ ہے اس پر ہم کیوں نہ خوشی منائیں۔ اور جب حجاز پر نجدی حکومت کا تسلط ہوا تو مقابر جنت المعلا و جنت البقیع کے گنبدوں کے ساتھ ساتھ نجدی حکومت نے اس مقدس یادگار کو بھی توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور برسوں یہ مبارک مقام ویران پڑا رہا۔ مگر میں جب یہ جناب عبد المصطفیٰ اعظمی فرماتے ہیں کہ میں جب جون 1959 میں اس مرکز خیر و برکت کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تو میں نے اس جگہ ایک چھوٹی سی بلڈنگ دیکھی جو مقفل تھی، تالا لگا ہوا تھا۔ بعض عربوں نے بتایا کہ اب اس بلڈنگ میں ایک مختصر سی لائبریری اور ایک چھوٹا سا مکتب ہے۔ اب اس جگہ نہ میلاد شریف ہو سکتا ہے، نہ صلاۃ و سلام پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بلڈنگ سے کچھ دور کھڑے ہو کر چپکے صلاۃ و سلام پڑھا اور مجھ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ میں کچھ دیر تک روتا رہا۔ یہ جو بلڈنگ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس فقیر کو بھی یہ موقع ملا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت جس گھر میں ہوئی ہے وہ میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور وہاں پر بھی ہم نے برکتیں دیکھی ہیں کہ کیسے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ آپ کو جب بھی عمرہ کا موقع ملے تو آپ ضرور تشریف لے جائیے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کا درس میں آپ سب کی خدمت پیش کرتا ہوں، آپ اس سے جڑیں اور لوگوں کو ساتھ جوڑیں اور سیرت ضرور سماعت کریں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا، ایک زندگی گزارنے کا اسلامک ماحول پیدا ہوگا۔ اللہ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلد سے جلد سبسکرائب کر دیں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔